علیہ وسلم ہم نماز پوری پڑھتے ہیں، ہمارے اندر طاقت ہے، ہم پوری نماز پڑھیں گے، زیادہ ذکر ہوگا۔ رب کے رسول نے فرمایا نماز تم آدھی پڑھو ثواب پوری کا ہی ملے گا، لیکن رب کا جو حکم ہے کہ آدھی کر لو تو آدھی کر لو بس، اور کہا یہ رب کی طرف سے تمہارا تحفہ ہے۔ اب یہاں پر ہوا یوں تھا، جس وجہ سے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، ہوا یوں تھا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، سبقت لے جانے کی کوشش مت کرو۔ عید الاضحیٰ کا دن تھا، کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ دینے اور نماز عید پڑھانے سے پہلے ہی قربانی کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ یہ جو تم نے قربانی کی ہے اس میں تمہیں قربانی کا اجر نہیں ملے گا، اس لیے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے، سبقت کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے تمہیں اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ تمہارا گوشت ضرور ہے، تم گوشت کھا لو، لیکن اگر قربانی کا ثواب لینا چاہتے ہو تو پہلے میں قربانی کروں گا، پھر تم قربانی کرو، پھر تمہاری قربانی قبول کی جائے گی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کچھ لوگ نے، ام المومنین فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، آپ فرماتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے رمضان المبارک سے پہلے روزے شروع کر دیے، 2-3 دن پہلے ہی روزے رکھنے شروع کر دیے تاکہ ہم پہلے سے روزے رکھنے میں شمار ہو جائیں، حالانکہ نیکی کا کام ہے، لیکن فرمایا نہیں، روزہ بھی تمہارا تب روزہ ہوگا جب حضور کی اتباع میں آئے گا۔ تم اپنی مرضی سے کیسے روزہ رکھ سکتے ہو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم پر لازم ہے چاند دیکھ کر روزہ رکھا کرو اور چاند دیکھ کر افطار کیا کرو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جن لوگوں نے روزہ رکھنے کی کوشش کی اللہ نے ان کے روزے کو قبول نہیں کیا ہے، اس لیے کہ وہ روزہ حضور کی اتباع سے باہر ہو گیا تھا۔ میں گراؤنڈ بناتا جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ ہیں نا، میں بنیاد بناتا جا رہا ہوں، میرے ساتھ ساتھ رہیے گا کہ وہ بات جو حضور علیہ السلام سے ہٹے گی، آپ کے قول سے، آپ کے فعل سے، آپ کے حکم سے یا آپ کی حدیث سے ہٹے گی تو وہ بات کسی انسان کی قابل قبول نہیں ہوگی۔ عبادت وہی قابل قبول ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے صدقے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ آگے بھی چلتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو حضور علیہ السلام کی آواز سے بلند مت کرو۔ یہ دوسرا ادب، ایک پہلا ادب تھا کہ سبقت نہ کرو، دوسرا ادب ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھے ہو تو آوازوں کو پست رکھا کرو، نیچے رکھو آوازوں کو، تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی تھے، آپ کی آواز بلند تھی، لیکن تھا یوں کہ آپ کے کانوں کی جو سماعت تھی وہ بھی کمزور تھی۔ اب کانوں کی سماعت جس آدمی کی کمزور ہو وہ فطرتاً اونچا بولتا ہے، اس کو یوں ہی لگتا ہے کہ میری آواز کم ہے، پتہ نہیں دوسرے کو جائے گی یا نہیں جائے گی، تو اونچی آواز سے بولے۔ تو ان کی عادت تھی، جب یہ آیت سنی کہ اگر تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند ہوگی تو تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ ثابت بن قیس کون تھے؟ حضور علیہ السلام کے صحابی تھے۔ کون تھے؟ صحابی تھے۔ صحابی نے حضور علیہ السلام کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا محبت والی۔ کیا حضور علیہ السلام کے پیچھے نمازیں نہ پڑھی ہوں گی؟ پڑھی تھی۔ کیا روزے نہ رکھے ہوں گے؟ رکھے تھے۔ یہ سارا کچھ تھا، نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی، سورت بھی مدنی ہے اور مدنی دور کی بات ہے جب بہت سارا اسلام پھیل چکا ہوا تھا، نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، سارا کچھ، عبادات، کتنی عبادات کی ہوں گی۔ صحابی بھی ہوں تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرے محبوب سے سبقت کرنے کی کوشش کی یا آواز بلند کرنے کی کوشش کی تو سارے اعمال ختم کر دوں گا، سارے اعمال ضائع کر دوں گا۔ تو صاحبو اگر صحابہ کرام کی بارگاہ ہو اور شدت ایسی ہو کہ ان کو بھی پابند کیا جائے
تو آج 1400 سال بعد آنے والے بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اصلی غلام بنا کر ثابت کرے، تابعدار بنائے، نوکر بنائے۔ آج قبلہ پیر صاحب نے عظمت صابری صاحب کو حکم دیا کہ یا رحمت للعالمین سناؤ، تو یقین جانیے کہ یہ جو بارگاہ نبوت کی محبت ہمیں آستانہ عالیہ کلش شریف سے سکھائی جاتی ہے، اور پیر صاحب کیا کہتے ہیں، میں تو نوکر ہوں اور میں اس درگاہ کی نوکری کرتا ہوں، میں مدینے والے سرکار کا نوکر ہوں۔ یہ ادب ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اوہ دنیا والوں، قیامت کا سورج طلوع ہونے تک تم پر لازم ہے بزم محشر میں ہو یا دنیا میں ہو، جہاں بھی ہو، جہاں میرا محبوب نظر آئے ادب سے نگاہیں جھکا لو۔ تم ادب کرو گے، میرا رب تمہارے اعمال کو قبول فرما لے گا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی محبت کیا ہے؟ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، اتنی بار پکارا گیا، اتنی بار یاد کیا گیا۔ تو صاحبوں، میرا عقیدہ ہے حضور علیہ السلام کو ایک غلام ایک بار محبت سے دل میں پکارے، حضور اس کی بھی التجا سن لیتے ہیں۔ یہاں تو ہم نے بے شمار مرتبہ پکارا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو بلند نہ ہونے دو۔ ایک روایت اور بھی ہے، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ بنو تمیم کا ایک وفد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے۔ جب وہ وفد آیا تو بہت سارے معاملات اس حدیث مبارکہ کے اندر ہے، لیکن ہوا یوں کہ اس وفد کا ایک امیر مقرر کرنا تھا، تو اس کے امیر کے مقرر کرنے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت فاروق اعظم اور حضرت ابوبکر صدیق دونوں بیٹھے تھے۔ امام بخاری نے روایت کیا ہے، دونوں حضرات بیٹھے ہوئے تھے۔ اب دونوں حضرات میں ایک تنازع پیدا ہوا کہ اس وفد کا امیر کون مقرر کیا جائے۔ ایک بندے کا نام حضرت ابوبکر صدیق نے لیا، ایک بندے کا نام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے لیا۔ اقرا بن حابس تھا، وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ قعقاع تھا ایک شخص، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دونوں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عمر، تم نے میرے ساتھ خام خواہ اختلاف کیا ہے، کوئی ضرورت نہیں تھی، میں نے ایک نام پیش کر دیا، تمہیں چاہیے تھا اس کی تائید کر دیتے، تم نے کیوں اختلاف کیا؟ انہوں نے کہا میں نے آپ سے اختلاف نہیں کیا، جو میری نظر میں درست تھا میں نے وہ کیا۔ اب دونوں کی بات ہو گئی۔ دیکھیں بھائی، میں نے شروع میں ایک بات کی آپ کے سامنے، ذرا توجہ رکھیے گا، اور میں اپنی باتوں کا ذمہ دار ہوں الحمدللہ۔ ایسے نہیں ہے کہ میں ایسے یہاں پہ آپ کے سامنے چھکے چھکے مار کے چلا جاؤں۔ قرآن میرے ہاتھ میں، پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں الحمدللہ اپنی بات کا ذمہ دار ہوں۔ میں نے شروع میں ایک بات کی ہے کہ قرآن آئینہ ہے، قرآن ایسا خوبصورت آئینہ ہے جو کہ کھول کے ہر چیز کو بیان کر دیتا ہے۔ جب میں قرآن بیان کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ قرآن کی حقیقت بیان ہو رہی ہے۔ کوئی بات ایسی جو کسی کو بری لگ جائے اور وہ قرآن میں موجود ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آیت یا تفسیر کو بدل کے رکھ دیں۔ سابقہ قومیں اسی لیے تباہ ہوئی تھیں کہ انہوں نے تورات میں، زبور میں، انجیل میں اپنے انبیاء کے اقوال میں تحریف کر دی، تبدیلی کر دی، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ اور یہ قرآن کا معجزہ ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور یہ قرآن ایسا معجزہ ہے جس کی ایک آیت کے برابر آج تک کوئی قوم ایک آیت تک نہیں بنا کے لا سکی ہے۔ اس لیے کہ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا ایسا زندہ معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے چیلنج بنا کر دیا ہے۔ محبوبہ، تجھے تیرے دشمنوں کو قیامت تک کا وقت دیا جاتا ہے، اس کی زبر کو زیر تو کر کے دیکھے، پیش کو شد سے بدل کے تو دیکھے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں قرآن آئینہ ہے، بھائی کھل کے بات ہوگی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان دونوں میں تھوڑی سی شکر رنجی ہوئی۔ حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، کرتے کرتے دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی۔ اب یہ دونوں کون ہیں؟ کوئی چھوٹی شخصیات ہیں؟ امیر المومنین ہیں دونوں،
ایک امیر المومنین اول ہیں، ایک امیر المومنین دوم ہیں، دونوں بڑی شخصیات ہیں. اور امیر المومنین عمر فاروق تو وہ ہیں جن کی وجہ سے ہم رمضان میں تراویح ادا کرتے ہیں. ایسا ہے قبلہ کاری صاحب، آپ سن رہے ہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کوئی چھوٹی شخصیات نہیں ہے، اتنی بڑی شخصیات، اور ان کا بارگاہ نبوت میں ایسا منظر کا پیش ہونا. میرے رب نے جبریل امین کو بھیج دیا، اے جبریل جا اور بتا دے بارگاہ نبوت کے آداب یہ نہیں ہے کہ میرا نبی بیٹھا ہو اور تم اونچی آواز کے ساتھ بات کرو اور میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ جب میرا محبوب بیٹھا ہو تو اپنی آوازوں کو نیچے رکھو. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو تمہیں پتہ بھی نہ چلے، تمہاری نمازیں، تمہارے حج، تمہارے رکوع، تمہاری زکاتیں، تمہارے ساری عبادات اللہ تعالیٰ ضائع کر دے اور ایک لمحے میں تمہیں خبر بھی نہ ہو. کتنی سختی ہے، کتنا ادب ہے. بس یہاں پر ایک بات موجودہ دور کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا، ضروری ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دیتا ہے اور تم جاتے ہو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حاضری نصیب فرمائے، لیکن میری دعا ہے کہ با ادب حاضری نصیب فرمائے. یہ جو 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں نا، یہ 2 آیتیں رسول کریم علیہ السلام کے حجرہ مبارک کے ماتھے پہ لکھی ہوئی ہیں. پڑھیے، آج آ کے کھولیے ٹی وی کو، آپ کو جب مدینہ پاک کا چینل لگائیں نبی کریم علیہ السلام کی جالیاں مبارک دیکھیں اور اس کے اوپر دیکھیں یہی آیتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اے ایمان والو یہاں با ادب حاضری دیا کرو. تو بات میں یہ کہنے لگا تھا کہ دیکھیں کچھ لوگ غلطی کر جاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جان بوجھ کے نہیں کرتے، جان بوجھ کے کریں گے تو کافر ہی ہو جائیں گے. غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا محبت اور شوق میں آ کر کہ میں جو یہاں آیا ہوں تو میرے یہاں آنے کا میرے گھر والوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے. صاحبو پھر وہ بندہ کیا کرتا ہے، موبائل آن کرتا ہے، پھر وہ ویڈیو کال میں لا لیتا ہے، پھر ایک ہاتھ میں جوتی پکڑی ہوتی ہے، دوسرے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوتا ہے، تو پھر ایسے موبائل بھی سامنے اور نظر اس کی موبائل پہ ہے. بھائیو وہ مقام تو تھا کہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. کیا وہ یہ مقام نہیں تھا آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں؟ میں تو یہ کہتا ہوں بندہ زبان سے نہ پڑھے، انسان کے دل کی دھڑکن کو بھی حضور جانتے ہیں. تم ابھی گھر سے چلے نہیں ہوتے، حضور کو پتا ہوتا ہے میرا غلام آ رہا ہے. تو صاحبو کیا یہ کوئی اچھی بات ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور وہاں جا کر ہم حضور کو سلام کرنے کے بجائے پھر گھر سے رابطہ کر لیں؟ تو صاحبو جس کی طرف گئے ہو اس کی طرف تمہاری توجہ ہی نہ ہو تو آقا کریم کی توجہ تمہاری طرف کیسے ہوگی؟ کس انداز سے آقا کریم علیہ السلام، میں یہاں پر آیا، علامہ صاحب نے ہمیں بلایا، ہم یہاں بیٹھے ہیں، قبلہ پیر صاحب ہم سارے یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں، مجھے قبلہ نے کہا تقریر کریں، میں تقریر کرتا ہوں، آپ آپس میں باتیں شروع کر دیں. تو میں کہوں گا یار مجھے پھر کس لیے بلایا تھا جب آپس میں باتیں کرنا ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم ان بٹوین در پردہ ہم اپنے میزبان کی توہین کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں. یہ میری تھوڑی سی بات سخت ہو رہی ہے لیکن بھائی یہ ضروری ہے. آج کل رواج ہو گیا ہے کہ ہم نے ٹچ موبائل لے کر جانا ہے اور لے جا کر گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر تصویریں بنانی ہے، ہم نے گنبد خضرا کی طرف پشت کر لینی ہے اور سیلفیاں بنانی ہے، ہم نے کعبہ معظمہ کے اندر پشت کر لینی ہے، کعبے کی طرف ہماری پشت ہو رہی ہوتی ہے اور ہم دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں کعبے والا ہی نہ راضی ہوا تو کیا عبادت کا فائدہ ہے؟ کس مقصد کی وہ عبادت ہے؟ تو اپنے آپ کو ادب کا مرقع بنا کر جب اللہ تعالیٰ نے حضور کے صحابہ کو معاف نہیں کیا تو ہم لوگ کون ہیں؟ ہم تو کسی شمار اور قطار میں نہیں آتے. تو سامعین عزیز وقار، یہاں سے اب میں آپ کو پرواز کرتے ہوئے ایک اہم بارگاہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کیا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب وہ سکھا رہا ہے جو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے. سبقت کرنے والوں نے تو حضور سے سبقت کی تھی، اللہ سے تو نہیں کی تھی. جنہوں نے قربانی پہلے کر دی وہ تو حضور پر سبقت کر گئے تھے، یا جنہوں نے روزے پہلے رکھ لیے وہ تو حضور سے پہلے روزے رکھ لیے. توجہ رکھیے، حضور علیہ السلام سے پہلے انہوں نے روزہ رکھ لیا تو سبقت کس پر کی؟ حضور علیہ السلام پر.
لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مت سمجھنا کہ تم نے میرے پیارے محبوب پر سبقت کی. اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرمائی اور اپنا اور اپنے محبوب کا اکٹھا جوڑ کے ذکر کیا. کہا اور لوگوں کہیں تم پریشانی میں نہ رہنا, کہیں غلط فہمی میں نہ رہ جانا, ایسا نہ ہو کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے. تم نے اگر حضور کی بے ادبی کی تو تم نے گویا کہ رب کی بھی بے ادبی کر دی. اتنی سخت پکڑ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. اب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ہمیں سکھا رہا ہے. او لوگو محبوب کی بارگاہ میں آؤ تو اس طرح آیا کرو, اس لیے کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں فرشتوں کا سردار بھی آتا ہے تو اجازت لے کر آتا ہے. فرشتوں کا سردار بھی آتا ہے تو اجازت لے کر آتا ہے. بس یہاں سے میں نے بات دوبارہ آگے چلانی ہے ادب کے حوالے سے. ایک بات میں آپ کو اور کر دوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نام سنا ہوا ہے؟ کون تھے؟ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ, امیر المومنین, صحابی رسول حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رشتہ داری بھی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ حضرت عثمان وہ ہیں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا نا, امام بہقی فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا اے عثمان یہ بتائیے کہ آپ بڑے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ عمر میں حضرت عثمان بڑے تھے. پوچھا آپ بڑے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہیں؟ اب ادب کا انداز دیکھیے, جواب کتنا خوبصورت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بڑے تو آقا کریم ہیں, پیدا میں پہلے ہو گیا تھا. بڑے وہی ہیں, پیدا میں پہلے ہو گیا تھا. سلطان محمود غزنوی کا ایک وزیر تھا ایاز. محمود و ایاز سنا ہوا آپ نے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز, وہ محمود و ایاز. یہ محمود اتنا عاشق رسول تھا. ایک مرتبہ ایاز کا بیٹا مجلس میں بیٹھا تھا تو ایاز کے بیٹے کو محمود نے مخاطب کیا, او ایاز کے بیٹے مجھے پانی پلاؤ. ایاز پریشان ہوا کہ آج بادشاہ کا مزاج کچھ بگڑا سا لگ رہا ہے. پہلے تو نام لے کر پکارتے تھے, ایاز کے بیٹے کا نام تھا محمد, پہلے تو نام لے کر پکارتے تھے, تو اب کیا ہوا؟ کوئی مزاج بگڑا ہوا ہے. ایاز بڑا پریشان ہوا. بادشاہ سمجھ گیا کہ ایاز پریشان ہے. بادشاہ نے ایاز سے کہا کیا ہوا, کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت, میرے بیٹے سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو بتائیے, میں تلافی کر دیتا ہوں. کہا تیرے بیٹے سے غلطی نہیں ہوئی, اصل بات یہ ہے کہ میں نے تیرے بیٹے کا نام کبھی بے وضو لیا نہیں ہے. آئیے بات سمجھ, میں نے تیرے بیٹے کا نام کبھی بے وضو لیا نہیں ہے, اور ابھی میں وضو میں نہیں ہوں اس لیے تیرے بیٹے کو اس کے نام سے نہیں پکارا, تیرے نام کی کنیت دے کے کہا ہے ایاز کے بیٹے ادھر آ. ادب والے جو ہوتے ہیں نا وہ پھر پا بھی لیتے ہیں. ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر, نفس گم کردہ میاں یا جنید و با یزیدی جا. یہ ادب کی بارگاہ ہے. یہاں پر جنید بغدادی بھی آئیں, با یزید بستامی بھی آئیں. وہ اونچی سانس بھی نہیں لیتے تھے اس لیے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. ادب سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ادب انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے. ہم پیر صاحب کی بارگاہ میں آ کر بیٹھتے ہیں تو میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا کہ جو ادب اور احترام کا منظر یہاں پر نظر آتا ہے دربار عالیہ کلش شریف, یہاں کلش شریف کے متعلقین متوسلین مریدین کے اندر, آپ سنگیوں کے اندر جتنا خوبصورت ادب کا منظر نظر آتا ہے, یقین جانیے کہ مثالیں دیتے ہیں ہم لوگ جہاں بھی جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے. جبریل امین بھی آتے تھے نا تو بڑے با ادب آیا کرتے تھے. ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو کھڑا کیا اپنے دروازے پر. تو اپنے دروازے پر کھڑا کرنے کے بعد کہا اے علی کسی کو اندر نہ آنے دینا, ذرا یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ڈیوٹی دو, اندر کسی کو نہیں آنے دینا. تھوڑی دیر گزری تو دروازے پر دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے, اور ایک کہہ رہا تھا کہ میں نے اندر جانا ہے, علی المرتضیٰ کہہ رہے تھے میں نے اندر نہیں جانے دینا. علی المرتضیٰ نے کیا کہا, میں نے اندر نہیں جانے دینا. وہ بندہ کیا کہتا ہے, میں نے اندر جانا ہے.
جب ان کی بات تھوڑی بڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی تم نے اس کو کیوں روک رکھا ہے, تو جانتا ہی یہ کون ہے؟ علی المرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں یہ جبریل ہے, میں جانتا ہوں یہ جبریل ہے, لیکن میرے لیے اس کی کیا بات ہے؟ آپ نے کہا نہیں آنے دینے, میں نے روک لیا. فرشتوں کو روکنے والا علی ہے. علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کون ہے؟ جو بارگاہ نبوت کے آداب کو جانتا ہے. ان کو پتا تھا کہ اللہ کی رضا حضور کی رضا میں ہے. حضور علیہ السلام نے فرما دیا نہیں آنے دینا تو روک دیا, نہیں آنے دیا, چاہے وہ جبریل بھی ہو. سیدہ بی بی پاک اسی طرح ایک مرتبہ بی بی پاک کے ساتھ بھی ہوا, تو بی بی پاک کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بی بی یہ بیٹی یہ جبریل ہے, یہ کسی کے گھر پوچھ کے نہیں جاتا, ایسے ہی جاتا, یہ صرف تیرے بابے کا گھر ہے جہاں پوچھ کے آیا کرتا ہے. سامعین محترم, اللہ تعالیٰ نے نا انبیاء کرام کو بڑی فضیلتیں عطا کی ہیں. ہر نبی کی اپنی فضیلت ہے, اپنا درجہ ہے. انبیاء معصوم عن الخطا ہے, انبیاء سے خطا نہیں ہوتی نہ ہو سکتی ہے. انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے معصوم عن الخطا پیدا فرمایا ہے. اور ایک آیت اب آپ کے سامنے